اس رات کعبے کے پاس جو ہوا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مکہ کی رات پرسکون تھی۔ چاند کی روشنی کعبے کے غلاف پر چمک رہی تھی، لیکن اس سکون کے پیچھے ایک طوفان پیدا ہو رہا تھا۔ ایک شخص غصے اور جذبے کے ساتھ حرم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ تھا عمر بن خطاب، وہی عمر جن کے نام سے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، وہی عمر جو اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ان کے دل میں ایک فیصلہ تھا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ختم کر دوں گا۔ لیکن اللہ نے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ راستے میں خبر ملی ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ غصہ اور بھڑک گیا، وہ سیدھا ان کے گھر پہنچ گئے۔ اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑو۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام سنا، ان کا دل جو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا لرز اٹھا۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے، صحابہ گھبرا گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پراعتماد انداز میں فرمایا، دروازہ کھول دو۔ اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب تشریف لائے، نرمی اور وقار کے ساتھ فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کب تک تم حق سے دور رہو گے؟ یہ الفاظ سیدھا ان کے دل میں اتر گئے۔ غصہ ٹوٹ گیا، تکبر بکھر گیا، اور عمر ابن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ بدل گیا۔ انہوں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دار ارقم تکبیر سے گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس رات صرف ایک شخص مسلمان نہیں ہوا تھا، اس رات اسلام کو اس کا فاروق مل گیا تھا۔ وہی عمر جو کل تک دشمن تھے، آج اسلام کی طاقت بن گئے۔ اور واقعی اس رات کعبے کے پاس جو ہوا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی جو شخص اسلام کے سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، وہی اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن جاتا ہے۔ اور اس رات کعبے کے پاس واقعی وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔